السلام علیکم دوستو، مغل امپائر کی مکمل تاریخ کی سیریز میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دوسرے مغل حکمران نصیر الدین ہمایوں کی حالات زندگی بیان کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل اسلامک اسکالر سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی قوموں کی تاریخی معلومات فراہم کی جا سکے۔ دوستو، بانی سلطنت مغلیہ ظہیر الدین بابر کے وفات کے 3 روز بعد اس کے 22 سالہ ولی عہد اور بڑے بیٹے نصیر الدین ہمایوں تخت ہوا۔ ہمایوں علوم و فنون سے خاص رغبت رکھتا تھا۔ کم عمر میں ہی اس نے ترکی، عربی اور فارسی میں کافی مہارت حاصل کی۔ علم و ادب سے اس کے لگاؤ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی ذاتی لائبریری میں کتابوں کا ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ ہندوستان سے بھاگ کر جب وہ جلاوطن ہوا تو اس وقت بھی وہ جو سامان ساتھ لے کر گیا ان میں کچھ خاص کتابیں بھی شامل تھیں۔ ہمایوں نے دلی میں ایک مدرسہ بھی بنوایا، کہتے ہیں کہ وہی جگہ ہے جہاں آج ہمایوں کا مقبرہ ہے۔ ہمایوں نے 1530 سے 1540 تک اور 1555 سے 1556 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ دوستو، ورثے میں ملا تخت ہمایوں کے لیے مشکلات کا باعث بنا۔ ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے سیاسی بصیرت اور قابلیت کی ضرورت تھی۔ ایک طرف ہمایوں کو بیرونی دشمنوں سے خطرہ تھا تو دوسری طرف اپنا ہی بھائی مرزا کامران، جو اس وقت کابل اور قندھار کا حاکم تھا، تخت پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ دوستو، 1939 کو جب ہمایوں بنگال سے واپس روانہ ہوا تو راستے میں شیر شاہ سوری فوج لے کر آ گیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ 3 ماہ تک صلح کرنے کی کوشش ہوتی رہی۔ بالآخر شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے فوج پر حملہ کیا۔ اس جنگ میں ہمایوں کو شکست ہوئی اور شیر شاہ سوری نے ہندوستان پر قبضہ کر دیا۔ ہمایوں کو ہندوستان سے جلاوطن کر دیا گیا۔ شیر شاہ سوری کے وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا سلیم شاہ سوری حاکم بنا، مگر اس کی وفات کے بعد سوری خاندان کمزور ہو گیا۔ دوسری طرف ہمایوں 1555 کے آغاز پر 14 سالہ جلاوطنی کے بعد دریا سندھ کو پار کر کے دلی پر قابض ہونے آ گیا۔ پہلے لاہور پر فتح حاصل کی، پھر دلی اور پھر آگرہ کو بھی فتح کر لیا، لیکن حکومت اس کے نصیب میں نہ تھی۔ جنوری 1556 میں تخت نشین ہوئے اور ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن اپنے کتب خانے میں بیٹا مطالعہ کر رہا تھا کہ اذان کی آواز اس کی کانوں میں پڑی تو وہ تیزی سے مسجد کی طرف لپکا۔ جلد بازی میں ٹوکر لگ گئی اور سیڑھیوں سے پھسلتا ہوا نیچے آ گرا اور انہی زخموں سے چند روز بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، مشہور مغربی مورخ لین پول کے مطابق اس نے ساری عمر ٹوکرے کھائی اور آخر میں ٹوکر کھا کر مرا۔ دوستو، نصیر الدین ہمایوں کی مقدر میں اپنے پرائے کی بے وفائی، دشمنی اور یہاں تک کہ جلاوطنی کے ٹوکر کھانا لکھی گئی تھی، لیکن یہ آخری ٹوکر جو موت دے گئی صرف اسی کو خوشبخت کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے حضور سجدے کے لیے جاتے ہوئے ٹوکر تھی۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم مغل سلطنت کے تیسرے حکمران جلال الدین محمد اکبر کی سلطنت کے بارے میں بات کریں گے۔